اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے شرح الصدور، اس کی دوسری مجلس یا محفل یا گفتگو 11 ستمبر 2025 کے مطابق آج الحمدللہ بحرین میں ہو رہی ہے۔ ہمارے نمن بھائی اور سعدیہ بہن نے یہ ارینج کیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے برکات و فیوز سے سرفراز فرمائے۔ اس کتاب کا جو باب سوم ہے 7 چیپٹر، اس کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے، اس روایت کو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنا گویا اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا کہ قبروں پہ مت جایا کرو، منع کیا تھا۔ اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قبروں کو دیکھ کر ہمیں اس بات کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی زمین میں گڑھے میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ تو قبر کو دیکھنا اصل میں اپنی موت کو یاد کرنا اور آخرت کو یاد کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبور کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی ہیں۔ قبروں کو دیکھنا دل کو نرم کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت اس لیے کیا کرو کیونکہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ اور بیہودہ باتیں نہ کہو۔ بیہودہ باتیں نہ کہو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قبرستان میں ہیں تو کوئی پھر دنیاوی بات نہ کریں، فضول قسم کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، بلکہ اللہ کو یاد کریں۔ اس شخص کو جس کے پاس آپ گئے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، آپ باقاعدہ اس کی مغفرت کی دعا کریں اور اپنی موت کو یاد کریں کہ سب کو جانا ہے۔ اس کے بعد 8واں باب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ تین دن سے مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے کہ تم لوگ مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، یعنی کوئی نیگیٹو بات مت سوچو بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھو، اس کے کرم کی امید رکھو، نا امیدی نہ رکھو۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ روایات بخاری اور مسلم میں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ابن عساکر ایک اور مشہور کتاب ہے، اس نے
بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہی جنت کی قیمت ہے. یعنی یہ گمان رکھنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرے گا. گناہوں کو رب دیکھتا ہے، وہ کرم کرتا ہے اور انسان سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ معاف فرمائے گا. تو اللہ سے ہمیشہ اچھی توقع رکھو. کبھی یہ مت سوچو کہ پتہ نہیں اللہ کیا کرے گا، کیسے ہوگا. ٹھیک ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن ڈرتے رہنے کا مطلب نا امید نہیں ہونا چاہیے. بات واضح ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی شیبہ ایک اور مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس گمان کو یا اس سوچ کو یا اس خواہش کو یا اس ارادے کو پورا فرمائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس پر، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو ابن مبارک اور مسند احمد اور طبرانی نے نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومن لوگوں سے کیا کہے گا اور مومن لوگ کیا جواب دیں گے. صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ ضرور فرمائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ یعنی جب تم زندہ تھے تو تمہاری خواہش تھی کہ تم مجھ سے ملو، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ تو مومن لوگ عرض کریں گے ہاں مولا کریم ضرور، ہماری تو خواہش یہ تھی کہ آپ سے ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیوں ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ لوگ عرض کریں گے مولا کریم ہم تجھ سے معافی اور مغفرت کی امید رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ہم نے تمہیں مغفرت عطا کر دی. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کسی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا، مغفرت کر دیتا ہے. استغفار کرتے ہیں تو استغفار کو رد نہیں کرتا بلکہ وہ استغفار کو قبول کر کے معاف کر دیتا ہے. اللہ تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ اپنے اولاد کے لیے تڑپ جاتی ہے، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے وہ کیسے معاف نہیں کرے گا. اس لیے دل میں یہ بات کبھی نہ لائے کہ پتہ نہیں رب کیا کرے گا، معاف کرے گا نہیں کرے گا. ضرور کرے گا معاف. اس کے بعد حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موت کے خوف کے حوالے سے 9ویں چیپٹر میں یا 9 چیپٹر میں بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کے قاصد کون ہے، اس کے نمائندہ کون ہے، ریپریزنٹیٹو کون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا. ہاں ملک الموت پہلے میں سمجھا دوں ملک الموت کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بچے بہنیں بعض ایسے ہیں جن کو نہ پتہ ہو، ان کے سمجھنے کے لیے ملک الموت کیا ہے. موت کا وہ فرشتہ ہے جو روح کو جسم سے نکالتا ہے، آسان اردو میں کھینچتا ہے اور روح کو نکالتا ہے. تو جو زندہ انسان ہے، ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، وہ مر جاتا ہے. اس کو ایسے عمل کے کرنے والے فرشتے کو ملک الموت کہا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی قاصد نہیں ہے، تیرے پاس کوئی تیرا سبارڈینیٹ نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دے تاکہ لوگ ڈر جائیں، ان کو پتہ ہو کہ بس اب موت آنے والی ہے. ملک الموت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میرے بہت سے قاصد ہیں، بہت سارے میرے سبارڈینیٹ ہیں. مثلا
علتیں. اب دیکھو قاصد کون ہے, یعنی موت کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ کہ کوئی موت کا بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ مر جائے گا, لیکن علت جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریزن. ریزن کیا ہوا؟ وہ ٹھوکر کھا کے گرا, گاڑی چڑھ گئی اس کے اوپر سے, روڈ کراس کر رہا تھا, گاڑی نے آ کے مار دیا. تو گاڑی نے آ کے مارنا, گاڑی کے آ کے مارنا کیا ہوا؟ علت ہو گئی. بیماری کسی کو ہو گئی, کسی کو کوئی اور. تو جو ریزن ہوتا ہے وہ علت کہلاتی ہے. بیماری یہ میرا قاصد ہے, میں مارنے سے یعنی جب روح قبض کرنی ہے اس سے پہلے بیماری میں ڈال دیتا ہوں, لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے, خود نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھنا کہ کوئی یہ سوچے کہ فرشتہ خود کرتا ہے, نہیں. اس کی موت کا وقت آ گیا, اس کو معلوم ہے کہ اس کو اس طرح سے واپس لے کے جانا, یہ ریزن ہے. ابھی کچھ دن پہلے, پرسوں کل بات یہی ہو رہی تھی نا, تو جاوید بھائی سے تو میں نے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ بھائی سے ہی بیماری ہے اور اس کی شوگر بھی لو ہو سکتی ہے, اچانک اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اچانک اس مریض کو کوئی کہنا چاہیے کہ بی پی ہائی ہو سکتا ہے. پتہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو, ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے سامنے, لیکن علت یا ریزن یہ ہے کہ اس وقت اس کے دماغ پر حجاب آ جاتا ہے, پردہ آ جاتا ہے, کیونکہ رب نے اپنا وقت مقرر کیا. تو اب ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو, اس علت کو یا ریزن کو یا انویٹیشن کو یا انوائٹ کو نو نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ جو ملک الموت ہے یہ اس بات کا پابند ہے کہ جس وقت آخری ہچکی آنی ہے وہ آنی ہے, پھر کوئی نہیں رک سکتا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ رب تعالیٰ نے اپنا تو فرماتے ہیں کہ ہاں یہ علتیں ہیں, بیماری ہے, بڑھاپا ہے, اور آنکھوں اور کانوں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں دوسرے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں لینا آپ لوگ, میری بہنوں, خاص طور پہ بہنوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوچنے میں زیادہ پڑ جاتی ہیں کہ اگر کان خراب ہو گیا یا آنکھیں خراب ہو گئی تو پریشان ہو کر یہ کہ جی خدا نخواستہ یہ موت کی تیاری ہے, وہ تو حدیث بیان کی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریزن, ون آف دا ریزن ہے, جب اللہ نے لکھا ہے, جس وقت لکھا ہے, بیماریاں آتی ہیں جاتی بھی ہیں دعاؤں سے, صدقات و خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں, لیکن جب فائنلی آدمی جاتا ہے تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے. جب لوگ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب لوگ ان چیزوں سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ بیماری آ رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, تو نہیں, یہ حضور کو جواب دے رہے ہیں ملک الموت کہ جب لوگ ان چیزوں سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تو میں یہ آواز دیتا ہوں, ندا دیتا ہوں, ایک کال دیتا ہوں, فائنل کال جو ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے, فائنل کال. تو وہ یہاں پر ملک الموت کی فائنل کال ہوتی ہے کہ اے لوگوں, کیا ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے میرے قاصد تمہارے پاس نہیں آ رہے, میرے ریپرزنٹیٹو تمہارے پاس نہیں آ رہے؟ بیماری, تکلیف, دکھ, الجھن اور پتہ نہیں بہت سارے ریزنز. اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی تمہارے پاس قاصد نہیں آئے گا. اس کے بعد وہ جانے کے بعد روح قبض کر لیتے ہیں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا کہ جو موت ہے اس کے آثار کیسے پیدا ہوتے ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ جب انسان پر کوئی مرض یا بیماری آتی ہے تو ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے. جب اس کی بیماری آخری منزل کو پہنچتی ہے تو ملک الموت آتے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے انسان, تیرے پاس میرے قاصد آتے رہے لیکن تو نے کوئی پرواہ نہ کی. اب تیرے پاس ایسا آخری پیغام آیا ہے کہ جو تیرا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دے گا. یعنی ملک الموت خود آ گئے. دسواں باب جو 10واں چیپٹر ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب شرح الصدور کا, اس میں
خاتمہ بالخیر کی علامتیں کہ کوئی آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کا انتقال کے سے پہلے اور یعنی انتقال تک اس کا جو جنرل بیہیویئر ہے معاشرے کے اندر وہ خاتمہ بالخیر کا تھا یا کچھ اور تھا، اس کی کچھ سائنس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگ حضور کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے موت سے پہلے عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے وہ نیکی کا کام کرتا ہے، یتیم بچوں کی کفالت، غریب لوگوں بچوں کی شادی، کوئی بیمار ہے اس کا علاج، کسی کو کوئی بے گھر ہے اس کے گھر کو بنوا دینا، راستے سے گزرنے والوں کے لیے کنواں کھدوا دینا، پانی کی لائنیں بچھوا دینا، یا کوئی ضرورت مند ہے، کوئی قریب رشتہ دار ہے اس کے لیے، طالب علم ہے اس کے لیے کتابیں خرید دینا، داخلہ دلوا دینا، یہ سب عمل صالح اور صدقات و خیرات میں آتا ہے۔ اس کو ترمذی جو معروف کتاب ہے اور حاکم ان کتب میں بیان کیا گیا اس روایت سے پہلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ام المومنین فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے مرنے کے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس پر متعین کر دیتا ہے، اپوائنٹ کر دیتا ہے اس کے لیے، جو اسے اعمال صالحہ کی طرف راغب کرتا رہتا ہے مرنے سے 1 سال پہلے، حتیٰ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، خیر پر ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت پر مرا ہے۔ جب ایسے شخص کی موت آتی ہے تو اس کی جان نکلنے میں ملک الموت جلدی کرتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، جلدی اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس وقت یہ شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اللہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، تو موت کا خوف نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے کہ مطلب اس کی تقدیر میں برائی لکھی ہے، جہنم لکھی ہے، تو اس کے مرنے کے 1 سال پہلے اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، جو اسے گمراہی کی طرف راغب رکھتا ہے، حتیٰ کہ بری حالت میں اس شخص کی موت واقع ہوتی ہے۔ جب ایسے شخص کی موت ہوتی ہے تو جان دشواری سے نکلتی ہے، یعنی روح جو ہے مشکل سے نکلتی ہے، تڑپتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کو کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ سے ملاقات ہو، کیونکہ دل کالا ہے تو کہاں سے ملاقات کی خواہش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے معاملات کے ساتھ رکھے اور نیکی کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 11واں چیپٹر ہے موت کی سختی۔ اب آئیے کہ موت کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا کہ آئی موت کی سختی، حق کے ساتھ یہ ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ موت سے کوئی پیار نہیں کرتا سوائے اہل ایمان کے، موت سے بھاگتے ہیں لوگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جو ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، بخاری شریف میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، انتقال کے وقت، آپ کے سامنے پانی کا برتن تھا، اللہ اکبر، جس میں آپ ہاتھ ڈال کر گیلا کرتے تھے، ہاتھ کو تر کرتے تھے اور پھر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ حضور جب انتقال فرما رہے تھے، اس وقت کی کیفیت ہے، پانی میں ڈالتے تھے ہاتھ اور چہرے کو گیلا کرتے تھے، پھر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ ایک ہی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت
کی بڑی سختی ہے۔ ان الموت سکرات، سکرات کہتے ہیں سختی کو، موت کے وقت میں جو گلے کی آواز بدلتی ہے، سانس اکھڑتا ہے، چیختا ہے، تو وہ اس کیفیت کے اندر ایک عجیب سی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے اور پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو سکرات کہتے ہیں، اس کو فارسی کے اندر جانکنی کہتے ہیں۔ وہ فارسی کا ایک شعر، وہ اردو میں ایک شعر ہے، وہ ہم سلام میں پڑھتے ہیں، جانکنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، ہے نا، مکر شیطان سے بچانا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان موت کے وقت میں آ کر ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کی لقاء یا اللہ کی محبت میں جب لوٹنے کی تیاری کرتے ہیں تو وہ بس ایک ہی بات کہتے ہیں، مجھے تو رب سے ملنا ہے، مجھے تو رب سے ملنا ہے، تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے، شیطان دور ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کب ہوتا ہے، کب عادت ہوتی ہے؟ جب ابھی آپ اپنے صحیح حالت کے اندر رب سے پیار کرنا شروع کر دیں، اس طرح جیسے پیار ہوتا ہے۔ خالی دعویٰ نہیں کہ ہاں اللہ سے پیار ہے، نہیں، اللہ سے ایسے پیار ہو کہ بس میرا جینا مرنا تیرے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی اور بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد میں کسی کے آسانی سے مر جانے پر رشک نہیں کروں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف سے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امت کی تکلیف کو اپنے اوپر لے لیا تھا، اس لیے انہیں تکلیف تھی، ورنہ حضور کو اللہ تکلیف دے ایسا ممکن ہے؟ کبھی ممکن نہیں ہے، نہیں ہے ممکن۔ لیکن حضرت عبداللہ بن احمد ثابت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کی بے چینی میں ارشاد فرماتے تھے کہ اے ابن آدم، اگر اس وقت کے لیے نیک عمل کرتا تو تو اس کے لائق ہو جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایسی موت ملتی جو آسان ہوتی، اچھی ہوتی۔ اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو طبرانی نے اور ابو نعیم نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح کوئی چیز چھلکتی ہے، پانی چھلکتا ہے نا، تو ایسی جان نکل جاتی ہے، اور کافر کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح کوئی چیز بہہ جاتی ہے۔ اور مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو موت کی شدت اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر مومن سے غلطی کہیں ہو گئی زندگی میں تو اب جا رہا ہے، تو اللہ کی رحمت نے مختلف طریقوں سے اس کو اکوموڈیٹ کیا ہے، تو کہا نہیں، یہ جو تکلیف ہوئی ہے نا، چلو اسی پر اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے وہ سکرات کے اندر۔ تو مومن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو موت کی شدت اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور کافر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو موت کے وقت آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، یہ اس کی نیکی کا بدلہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، کیسے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا ایک چچا تھا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے اندر، اس کی برائیاں، خرابیاں، سب اس خاندان کی۔ تو ابو لہب کی ایک کنیز لونڈیا یا نوکرانی وہ آئی اور آ کر کہا کہ آپ کے بھائی یعنی حضرت عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب بے انتہا خوش ہوا اور یوں کر کے اشارہ کر کے کہا کہ جا، تو آزاد ہے، تجھے میں نے غلامی سے آزاد کیا، تو اب کنیز نہیں ہے، تو آزاد ہے، تو اب حرہ ہے، یعنی آزاد ہے۔ اب جب آزاد کیا تو ابو لہب تو بہت بڑا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بہت بڑا دشمن تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو جیسے ہی اشارے سے آزاد کیا، اس کے بعد اپنی حرکتیں کرتا رہا، رسول اکرم کو تکلیف دیتا رہا، بہت تکلیف دی، سب کو پتہ ہے۔ فائنلی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ کہا بہت تکلیف میں ہوں، بہت عذاب ہے مجھ پر، لیکن ایک دن عذاب میں کمی کی جاتی ہے، تخفیف کی جاتی ہے، کچھ راحت مجھے ملتی ہے، وہ پیر کا دن ہے۔ اس کو بخاری نے بھی نقل کیا اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے حضور کی پیدائش کا، اور قسطلانی، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مواہب لدنیہ میں تفصیلی طور پر اس کو لکھا ہے۔ تقریباً 600-700 سال پرانی کتاب ہے وہ۔ کہا وہ ایک دن ہے پیر کا، جن اللہ مجھے راحت دیتا ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میں نے جس انگلی سے اشارہ کر کے سویبا کو، جو جاریہ تھی، لونڈیا تھی، غلام تھی، کنیز تھی، ایسے کر کے اشارہ کیا تھا، تو پیر کے دن میری اس انگلی سے ٹھنڈے پانی کا ایک فوارہ یا ایک ٹھنڈے پانی کی ایک اجرا ہوتا ہے، اور اس ٹھنڈے پانی کو میں چوستا رہتا ہوں یہاں تک کہ میری تکلیف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پیر کے دن مجھے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں میں نے جو آزاد کیا تھا پیدائش کی خوشی میں، اس کی وجہ سے مجھے یہ آسانی ہوتی ہے۔ تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، صحیح العقیدہ اہل سنت جو لوگ ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ جب ایک کافر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوشی کو منانے میں، تو اگر کوئی مسلمان ان کی یاد میں کھانا کسی غریب کو کھلا دے، کپڑے دے دے، روزہ رکھ لے، میلاد کر لے، دین پر قائم رہ کر نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے لوگوں کو بلائے اور اس دن سے تبلیغ کرنا شروع کر دے، یا خیر کے معاملات کرے، حضور پر درود و سلام پڑھے، نعت پڑھے، دعائیں کرے، تو اللہ تعالیٰ حضور کی برکت سے اس شخص کو بھی خیر کے معاملات میں بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ یہ ایمان سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور اس پر حضرت امام بخاری بھی، حضرت امام شافعی بھی، اور دیگر ائمہ، امام ابو حنیفہ اور تمام مسالک کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، کیونکہ قرآن نص قطعی ہے۔ تو رحمت کا مطلب کیا ہوا؟ رحمت کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم رحمت کی طرف رجوع کریں گے، یعنی ہم اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کریں گے، تو خود بخود اللہ کی وہ رحمت جو حضور کو اللہ نے عطا فرمائی وہ ہمارے وجود پر برسنا شروع ہوگی، ہماری مشکلات دور ہوں گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اصل میں اپنے گھر میں برکتوں کو اور رحمتوں کو اللہ کی جانب سے بلا کر اپنے گھر میں نازل کرنے کا طریقہ ہے۔ بھائی جب آپ اپنے گھر میں ایک بات کہتا ہوں، ذکر ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ بتائیے، میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت قرآن و حدیث کیا کہتی ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر تو ہمارے ساتھ نہیں ہے نا اس وقت، ظاہری طور پر تو نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے شاہد تو شاہد کی حیثیت سے وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی گواہی دے گا امت کے آخری فرد تک، قیامت تک جو پیدا ہو رہا ہے اس کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے، تو کیا بغیر دیکھے ہوئے دیں گے کہ یہ ایمان والا ہے یا کفر والا ہے؟ تو شفاعت کے اندر حضور کی شفاعت اس وقت ہوگی جب ان کی گواہی ہوگی۔ اب آپ اس زمانے میں دیکھیں، صحابہ
کس بات کی کوشش کرتے تھے؟ صحابہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ میری بات کو غور سے سنیے، میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی گھپلا نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر۔ سیدھی سی بات اپنے بہن بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کس بات پر وہ کوشش کرتے تھے، کس بات کی جلدی کرتے تھے، سبقت کرتے تھے ایک دوسرے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر کسی طرح سے تشریف لے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندوں کے گھر پر بھی جاتے تھے صحابہ کے، اور مردوں کے گھر پر بھی جاتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دے، جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ زندوں کے گھر پہ حضور جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ بھائی جواب دینا، ورنہ کہیں گے، لوگ کہیں گے قادری صاحب نے ایسی مائک لگا لیا اور خود ہی تقریر کر رہے ہیں، کوئی بھی آدمی نہیں ہے، اور یہ بحرین میں بھی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے یہاں بدگمانی بہت ہے نا، کیونکہ اب سب ایسے ہی ہوتا ہے، اپنی گفتگو کرتے ہیں اور سچ میں بہت ساری چیزیں مل بھی جاتی ہیں۔ تو ہم اس وقت وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کی ہے، کوئی بیچ میں مکس نہیں کرنی ہے ہمیں چیز اپنی، کیونکہ جس نے حضور کی طرف سے کوئی بات اپنی طرف سے بنا لی نا تو جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری طرف سے اگر ایک بات بھی گھڑی ہے، ایک طرف بھی فیبریکیٹ کیا ہے، تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ اللہ معاف فرمائے، آمین کہیں بھائی، ہمیں اللہ بچائے حضور کی ناراضگی۔ تو اب حضور زندوں کے گھر میں بھی جاتے تھے، اور جو مر جاتے تھے ان کے گھر پہ بھی جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ زندوں کے گھر پہ بھی جا کر دعا اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر جو انہوں نے کھانے کے لیے دیا کھانا کھا لیا۔ اب جو انتقال کر گئے، حضور وہاں کیا کیا کرتے تھے بتائیے مجھے؟ دعا کرتے تھے، اور وہاں دعا خیر کر کے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس کی خیر کی باتوں کو اچھائی کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ اپنے گھر میں حضور کو بلواتے کیوں تھے؟ بہت غور سے سمجھیے گا، میں جس نقطے پہ لا رہا ہوں آپ کو۔ صحابہ اپنے گھر پر حضور جب ان میں موجود تھے کیوں بلاتے تھے؟ تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، رحمت ہو جائے، رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، بیماریاں دور ہوں، اور حضور کے آنے سے ہمارے گھر کے اندر خوشبو پھیل جائے۔ ٹھیک ہے، اب حضور تشریف فرما نہیں ہے ظاہری طور پر، تو اب حضور کو ہم کیسے لاتے ہیں؟ حضور کے ذکر کے ذریعے لاتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ ہے نا؟ تو حضور کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے حضور کو ہم اپنے گھر میں لے آئے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو میلاد حضور کا ذکر ہے، ایسے ہی ہے کہ حضور جیسے صحابہ کے ساتھ سامنے ہوتے تھے، ہم ان کے ذکر کو اپنے سامنے کر کے حضور کو یاد کر لیتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ اس میں کون سی برائی ہو گئی؟ ہاں، اب اس کے اندر افراط و تفریط ہو، میلاد کر رہے لیکن خوب ڈھول بجا بجا کے الٹے سیدھے گانے گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، نعتوں کو فلمی دھنوں پہ پڑھ رہے ہیں، فلمی گانوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں، نعتوں کو بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں، نعت کے احترام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تو یہ نعت کی بھی توہین ہے اور رسول کی محبت کی بھی توہین ہے۔ کیونکہ صحابہ حضور کے اس بارگاہ میں نعت ادب کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، بلکہ حضور خود فرمایا کرتے تھے، اے حسان، تو نے اپنے رسول کی شان میں مدح نہیں کی، نعت نہیں پڑھی؟ تو پھر حضرت حسان نے نعت پڑھنا شروع کی۔ تجھے معلوم ہے حسان کہ وہ فلاں فلاں لوگ تیرے رسول کے خلاف لکھ رہے ہیں، تو تو یہاں سے نعت نہیں لکھے گا، نہیں پڑھے گا، میری ثنا نہیں کرے گا، یا میری نعت نہیں پڑھے گا، تعریف و توصیف نہیں کرے گا۔ تو حضور کو اپنی تعریف و توصیف کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پورا قرآن اور رب کی ساری بارگاہ حضور کی تعریف و توصیف کرتی ہے، کوئی انسان کرے نہ کرے، اللہ کو رسول کو کیا پرواہ ہے اس بات کی، وہ بے نیاز ہیں۔ یہ تو ہم اپنے لیے خیر کے راستے تلاش کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کا طریقہ ہے حضور کا ذکر کرنا۔ میں نے ایک وہ حدیث، بہت طویل حدیث ہے، اس کو مختصراً بیان کیا کہ وہ ایک ترمذی کی حدیث ہے، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ یہ کہ صحابہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دائرہ بنا کر حضور اپنے گھر سے نکلے، اس طرف جا کے دیکھا مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے اندر کہ صحابہ گول دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے، کیا کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ
کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا من، لفظ من عربی زبان میں من یمن منن کے معنی ہوتے ہیں احسان، اور اللہ کے احسان کو یاد کر رہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور آج آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی برکتوں کے ساتھ ہم نے دین کو سیکھ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربان جائے براہ راست پوچھا، قسم اٹھاؤ، حلف لو اس بات کا کہ واقعی تم یہی بات کر رہے ہو اس طریقے سے گولائی میں بیٹھ کر، یا جس طرح سے تم ایک مجلس تم نے لگائی ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم لی مسجد نبوی میں ان لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر قسم لیتے ہیں، حلف لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے احسان کا، یعنی آپ کی پیدائش اور آپ کے ہمارے پاس آنا اور ہمیں دین سکھانا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً جبریل اترتے ہیں اور اترنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے عطا کر دیا اور آخرت میں یہ کامیاب لوگوں میں ہے۔ کس بات پر؟ کہ وہ ابھی حضور نہیں ہے وہاں پر، حضور وہاں موجود نہیں ہے لیکن وہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ابھی حضور نہیں ہے، تو یہاں ہم جو ذکر کر رہے ہیں حضور کا، تو یہ کیا مجلس اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہاں بھی حضور ان کے مجلس میں اس وقت نہیں تھے۔ حضور نے آ کر تصدیق کر دی کہ اے مومنو، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اور میری محبت کا ذکر کرو گے، میری بعثت کا ذکر کرو گے، میری موجودگی کا ذکر کرو گے، دین اسلام پر قائم رہو گے اور مجھ سے محبت اسی طرح کرو گے جیسے میرا حق ہے، تو کوئی سبب نہیں کہ جنت تمہیں نہ ملے اور تم کامیاب لوگوں میں نہ ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے فقط فازا فوزاً عظیما، کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ تو بڑی کامیابی کیسے ہوتی ہے؟ حضور کے ذکر سے۔ تو ہم نے تو صحابہ سے سیکھا ہے کہ صحابہ نے حضور کی غیر موجودگی میں وہ ذکر کیا ہے، حضور موجود نہیں تھے اس مجلس میں، حضور تو بعد میں تشریف لائے، پھر حضور نے قسم لی ان سے، ترمذی کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو اب پتہ چلا، اس پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا کہ جس گھر میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، یعنی محفل میلاد، تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، پورے سال اگلے ذکر تک وہ گھر محفوظ رہتا ہے، آگ سے بھی، بلا سے بھی، نظر سے بھی، اور گھر کے دباؤ جو آتا ہے آسمانی بلیات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کے نور سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ سیدھی بات ہے۔ ہاں، اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر ذکر مصطفیٰ کو ادب کے ساتھ نہ کیا جائے، مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، ہم تقریروں میں لگے ہوئے ہیں، ہم سلام پڑھ رہے ہیں، اور اذان ہو گئی، کھانا لگا دیا، کھانا کھا لیا، سب اپنے گھر چلے گئے، نماز کون پڑھے گا؟ ارے جس نماز کے لیے حضور آئے وہی چھوڑ دیا، تو اللہ کیا خوش ہوگا؟ نہیں۔ میلاد کا تقاضا یہ، ٹھیک ہے آپ عشاء کی نماز ہے نا، اگر نماز قضا ہو رہی ہے یا وقت نکل رہا ہے تو پہلے نماز ادا کیجئے، ورنہ اگر ذکر مکمل کر لیا اس کے بعد نماز پڑھیے، اس کے بعد بقیہ چیزیں ہوں گی، کھانا یا یہ یا وہ چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ربیع الاول شریف کے جلوس نکلتے ہیں، بے شک جلوس نکالیے، لیکن جلوس کا ادب ہے، طریقہ ہے۔ جلوس کوئی ناچنے گانے کی جگہ تھوڑی ہے، حضور کے ذکر کو ادب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ جو بنی نجار کی بچیوں نے، ابن ہشام، ابن اسحاق اور تمام کتب جتنی بھی ہیں، جو 1200 سال، 1100 سال، 1300 سال پرانی کتابیں، میں پورے حوالے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک حوالہ غلط ہو جائے تو میں بخدا اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، کہ بنی نجار کی بچیوں نے جب طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے اشعار حضور کے سامنے پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر تھے، اپنی اونٹنی پر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ان کو دیکھ رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، اور پورا مدینہ حضور کے ساتھ جلوس کی صورت میں 12 ربیع الاول کو یہی ترانہ پڑھتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا پڑھنے کے کوئی گناہ نہیں، کوئی برا طریقہ ہے، اس طریقے کو تو مت چھوڑو۔ اہل سنت کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اہل سنت سنت کو فالو کرتا ہے، حضور کے طریقے، حضور کی محبت کو، صحابہ کے طریقے کو فالو کرتا ہے۔ اس طریقے سے ڈیویٹ کرو گے تو یاد رکھنا
مسلمان تو اپنی جگہ پر ہے جو بھی ہے، لیکن جو غیر مسلم دنیا ہے نا، اس کی سازش کو میں آج سمجھا دوں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شکیل بھائی، امریکہ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ویریفائی کریں گے. ہمارے نادان مسلمان ہر چیز کو لے لیتے ہیں، اور اب تو انٹرنیٹ کے اوپر اس درجہ لٹریچر، اس اینٹی اسلام آ گیا ہے کہ کنفیوز کرنے کے لیے میں اگر آپ سے کہوں گا نا نماز پڑھو، بڑے مشکل ہے نماز پڑھوانا. میں خدا میں سچ کہہ رہا ہوں وسیم بھائی، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ نماز پڑھنے میں ہچکچاتے ہیں، اور چلو ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، صبح ہو رہی ہے اور میں تھکا ہوا ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں. ابھی کوئی $10 کی آفر آ جائے کہ یار $10 تم کو ملتے ہیں، نماز پڑھ لو، تو وہ فوراً نماز پڑھے گا. وہ $10 کے لیے پڑھ رہا، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا. اغیار کی غیروں کی سازش کیا ہے؟ غیروں کی سازش یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کم کر دو، غلط باتیں دماغوں میں بٹھا دو، کیونکہ نیگیٹو چیزیں بہت جلدی بیٹھتی ہیں. تو کبھی حضور کی شادیوں پہ اعتراض ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی حضور کی کسی اور بات پہ اعتراض ہوتا ہے، اور پھر کرتے 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 کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تم یہ کیوں کرتے ہو، تم یہ کیوں کرتے ہو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ لوگ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے کس کا عمل چھوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چھوڑا. تو جس کا عمل چھوڑا ہے، جس کی چیز چھوڑی ہے، اس سے تعلق کمزور ہوا نا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کے لیے قرآن نے فرمایا، سلام کی کثرت کے لیے فرمایا ہے. ہم درود و سلام نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے. وہ پڑھتے ہیں تو بڑا محدود، اگر 100 بار پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا احسان کر دیا. رات دن فرشتے پڑھ رہے ہیں کہ تم پڑھو نہ پڑھو، رات دن پڑھ رہے ہیں. تم پڑھو نہ پڑھو، تمہاری اس عمل سے تمہاری بخشش ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ انہیں کو ان کے رتبے میں تو ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ان کو کیا ہے بھائی؟ حضور تو ایسا حسن ہے کہ حسن کمال ہے، حسن تمام ہے، اور نور علی نور ہے. میں پوری ایک حوالہ میرا کوئی اگر کہیں کسی بھی عقیدے کا شخص غلط ثابت کر دے تو میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، دنیا کے جس حصے میں چاہے. یہ ریکارڈنگ پوری دنیا میں جائے گی. ہم سمجھیں غیر جو لوگ ہیں ان کی سازش ہے. مسلمانوں غور سے سنو، میرے بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. ان کی سازش کیا ہے؟ انہوں نے پورا اسلام کی کامیابی کا دے went through the top secret of success of Muslim Ummah and Muslims, not today but from the period of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and how the Muslims from that period till now, the Muslims were successful. They found only one thing, that the love with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is a key of success for Muslim Ummah. Then they decided to start a conspiracy against Muslim Ummah through making issues and doubts among Muslim Ummah, and then create doubts. کس طرح کے؟ ارے رسول تو ایسے ہیں، رسول تو ویسے ہیں، رسول تو ایسے ہیں، رسول تو ویسے ہیں، کہ رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سے ان کے تعلق کو کمزور کر دو. کیونکہ حضور سے جب تک تعلق ان کا ہوگا، سنت سے اور رسول سے، مسلمان کو کوئی ڈیفیٹ نہیں دے سکے گا، ایمان کو چھین نہیں سکے گا. جب رسول سے تعلق کمزور ہو جائے گا تو اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، ویسے ہی بھٹک جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سازش ہے. پڑھو نا ہیمفریز کانفیسز جو کتاب ہے، پڑھو، برٹشر ہے، ایجنسی کا ہے. how he was sent to subcontinent and how he created all sort of differences among Muslim Ummah. تب نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کامیابی اس وقت ملے گی جب مسلمان تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر ختم ہو جائیں گے، یا ان پر ہم دوبارہ مسلط ہو جائیں گے، حکومت کریں گے، جس کو انٹرنیشنل اسٹیٹ کہتے ہیں. یہ سازش ہے، یہ سازش ہے. تو طاقت مسلمان کی کون ہے؟ حضور. نعوذ باللہ من ذالک. آپ میلاد ختم کر دیجئے، چلیے 1 منٹ کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. اول تو خیر کون ختم کر سکا ہے؟ قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو تم تھوڑی کر رہے ہو میلاد،
میلاد تو ہم کر رہے ہیں، ہم نے نبی کو بھیجا ہے، تم تھوڑی کر رہے ہو. اور تم لائے ہوئے قرآن کو جو نبی نے لا کر دیا ہے تم تھوڑی یاد کر رہے ہو، ہم یاد کرا رہے ہیں تم کو. قرآن کی حفاظت تم تھوڑی کر رہے ہو، قرآن کی حفاظت ہم کر رہے ہیں. تو کون پیدا ہوا ہے جو میرے محبوب کے ذکر کو اور قرآن کی محبت کو ختم کر سکے؟ اس لیے یاد رکھو، یہ محافل میلاد ہوں یا جلسہ سیرت ہو، حضور کا ذکر ہو جہاں بھی، یا نمازوں میں سنتیں ہوں، یا غریبوں کی مدد اور حضور کا اخلاق ہو، یہ سب رسول سے محبت کے طریقے ہیں. اس لیے جو جس طرح سے بھی منا سکتا ہے حضور کے ذکر کو، حضور کے ذکر کو پہنچا سکتا ہے، وہ سمجھیں کہ وہ ملت کفر کے خلاف جہاد کر رہا ہے. آپ سنت نہیں پڑھ رہے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہاؤ مچ وی لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب آپ بغیر سنت پڑھے ہوئے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو آپ یو آر میکنگ دیم ہیپی. یہود و نصارہ کو آپ ان کی مدد کر کے، منافقوں کی مدد کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، وی ہیو گیون اپ سنہ and we are following you because you love this, so we are following the same. So now you decide yourself to whom you are going. Are you going to shake hand with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, or going to shake hand with munafiqeen or hypocrites or the world which is enemy of Muslim Ummah? You will have to decide it. Who am I? I'm nothing. But these are facts. You can find out, you can trace back the history, and you can see the historical change in the world when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam announced that La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, that the whole society was against him. How he proved with his akhlaq, and how he went back to Allah subhanahu wa ta'ala, leaving behind his assets in shape of Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar ibn Khattab, Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, and Hazrat Ali karamallahu wajhul kareem. And how they followed. They never left this world without telling the people that if you want to live in this world with honor and respect, love Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. اب جو محبت نہیں کرتے یا تو وہ لا علم ہے اور یا پھر منافق ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ. حضور سے کوئی مسلمان اور محبت نہ کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حضور کے ذریعے قرآن آ رہا ہے، حضور کے ذریعے آخرت آ رہی ہے، حضور کے ذریعے قبر کے معاملات پتہ چل رہے ہیں، حضور کے ذریعے رب کو پہچان رہے ہیں. تو حضور ہی مانس ہو جائے زندگی سے، تو اس کے بعد لعنت ہو ایسی زندگی پر جس میں رسول نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. بخاری کہہ رہا ہے، حضور نے فرمایا تم میں مومن ہرگز کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے ماں اور باپ اور بہن، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں تمہیں. یہ راز ہے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز بھی کملی والے نے بتلا دیا ایک اشارے میں. تو یہ راز ہے زندگی کا، کامیابی کا راز ہے. ہاں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت 3 علامتیں ہوں گی، اور ان 3 علامتوں کو لازمی تم لوگ دیکھو کہ مرنے والا کیسے مر رہا ہے. پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا. ہاں، غور سے سمجھیے گا، یہ حدیث اس لیے اہم ہے بہت زیادہ کہ ہم اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ حضور نے کافر اور مومن یا جنتی اور جہنمی کی پہچان اس حدیث میں بتلا دی ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. اب مجھے ایک بات بتائے، میں ایک بات پوچھتا ہوں ویسے دلچسپی کی صورت میں، کوئی وہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں. پتہ نہیں تو یہ کون بتا رہا ہے؟ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، قیامت کیسی آئے گی، کون بتا رہا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ بتا رہے ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں؟ کون بتا رہا ہے؟ ہاں، اللہ نے بتایا نبی کو، اور نبی نے کس کو بتایا؟
تو پتہ چلا کہ محبوب و محب اللہ اور اس کا نبی، وہ جس طرح چاہے اللہ جس طرح چاہے اپنے علم سے اپنے نبی کو نواز دے، اور جتنا چاہے جس طرح چاہے وہ علم عطا فرما دے۔ تو وہ علم اللہ نے عطا کیا اور نبی نے ہمیں آگہی کے لیے بتلا دیا کہ یہ ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جو عورتیں ہیں نا یہ اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی تو اولاد ایسی بدبخت پیدا ہوگی کہ اپنی ماؤں کو مارے گی، اپنے باپ کو قتل کرے گی، گھر کو برباد کرے گی، رشتوں کو قطع رحمی کرے گی، اور جو ہوگا وہ ساری علامات قیامت کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو حضور کو اللہ نے یہ علم دیا جس کو علم غیب کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس غیب کے علم کے ذریعے بتلایا کہ یہ چیزیں ایسے ہوں گی۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ عطیہ خداوندی ہے جو نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور نبی ہمیں دیتے۔ سیدھا عقیدہ رکھیں، سب چیزیں سیدھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو دیکھو۔ نمبر 1 کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے، دوسرا یہ کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے اور تجھے یہ یاد رہے کہ یہ آنسو اللہ کی رحمت کے اور محبت کے ہیں۔ اگر مرنے والا اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ کا گلا دباتے وقت آواز ہوتی ہے، دوسری پہچان ہے یہ کہ گلے کے اندر خرخراہٹ، جو سکرات ہے نا اس کے اندر بعض لوگوں کی آواز گلے کی اتنی سخت ہوتی ہے اور اتنی مختلف ہوتی ہے کہ ڈر جاتے ہیں لوگ۔ تو کہ نوجوان اونٹ کا گلا دباتے وقت آواز آتی ہے، جب ذبح کرنے کے لیے نوجوان اونٹ کو کرتے ہیں تو گلا دباتے ہیں تو اس کی آواز جو آتی ہے۔ تیسرا فرمایا ہے کہ رنگ پھیکا پڑ جائے اور منہ سے جھاگ نکالے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کی علامت ہے۔ اس کو حاکم نے بھی بیان کیا ہے، ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیا فرمایا حضور نے کہ یہ تینوں علامات مرنے والے کی پہچان ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر مومن کے گناہوں میں کوئی گناہ باقی رہ جاتا ہے تو مرتے وقت پیشانی کے پسینے کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ لوگ بالکل نہیں کہیے گا، بالکل نہیں کہیے گا، نا 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 نہیں۔ میں فضائل سبحان اللہ شروع کر دوں، پتہ چلے آپ کو کہ میں کیوں بار بار کہتا ہوں۔ اس وقت جب ذکر ایسا ہوتا ہے تو بار بار آپ پر نگاہ فرشتوں کی ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بار بار فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو رب کی حمد کر رہا ہے، تو رب کو اس پر پیار آتا ہے اور رب کہتا ہے اس نے سبحان اللہ کہا، میں نے اس کو بخش دیا۔ اب دیکھا اپنی لالچ آئی تو کتنی زور سے سبحان اللہ 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 اللہ، اور اتنی دیر سے میں کہتا تھا سبحان اللہ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار بغیر بتائے ہوئے بھی سبحان اللہ کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر اچھی بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت علقمہ نے اسود کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میری موت کے وقت تم میرے پاس رہنا، مجھے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا، اور جب میری پیشانی پر پسینہ دیکھو تو مجھے خوشخبری دے دینا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ بزرگان دین اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ، ان احادیث کو پڑھنے کے بعد بزرگان دین اپنا ایک انالیسس دیتے ہیں، تو انہوں نے وہ انالیسس دیا ہے، اس زمانے کے جو بزرگان دین ہوں گے ان کو نقل کیا ہے کہ بزرگان دین میت کے پیشانی پر پسینے کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ الحمدللہ یہ جنتی ہے کیونکہ اس کے پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے۔ اور بعض اہل علم حضرات نے فرمایا کہ پیشانی پر جو پسینہ آتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے کیے ہوئے کاموں پر اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہے، اور کافر ان تمام باتوں سے اندھا ہوتا ہے، اور اس پر یہ علامتیں ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ اس کو اللہ سے کوئی شرمندگی نہیں ہے تو پسینہ بھی نہیں ہے، اور مومن پر اللہ سے
ملاقات کا خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رب میں گناہ گار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہا کرتے تھے اپنے بیٹے سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کہ دیکھنا کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو مجھے غور سے دیکھنا، جو علامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، کہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں کہ میں ایمان کے کسی معیار پہ نہ پہنچوں یا میں اس جگہ تک نہ جاؤں۔ یہ خوف، اور وہ لوگ کہ جن کو عشرہ مبشرہ، جن کو اللہ نے زندگی میں بشارت دے دی ہے کہ تم جنتی ہو، انہیں اتنا خوف۔ ہم تو کس گنتی کے لوگ ہیں، ہم تو اتنے بے خوف ہیں کہ خدا کے سامنے چپتے رہو خدا کے لیے، کعبے میں کھڑے ہو کر اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ بخش دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو نیک لوگ ہیں، اچھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ نیکیاں کریں۔ بڑا گناہگار انسان ہوں میں تو ڈرتا ہوں کہ لے کے کیا جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ۔ بہت احساس رکھنا چاہیے اس بات کا، بہت احساس رکھنا چاہیے۔ فخر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ندامت کے لیے سب کچھ ہے۔ بہت احساس کرنا چاہیے، بہت احتیاط۔ عمل پر، کون سے عمل پر آپ ناز کریں گے اپنے؟ کون سا عمل ہے؟ حضرت خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ چشتیہ سلسلے کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالم نہ متقی، نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی، نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، کر کے نثار آپ پہ گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ تو ہماری تو آخری امیدوں کا سہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا کرم ہوگا، ان کی رحمت ہوگی تو رب کی رحمت اس میں شامل ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں منافقوں سے بچائے اور ہم منافق نہ ہوں، یہ بھی دل میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بزرگان دین نے کامیابی کا راستہ بتایا کہ اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو مضبوط کر لو، کبھی منافقت نہیں آئے گی، کبھی بزدلی نہیں آئے گی، کبھی قرآن سے دوری نہیں آئے گی، کبھی انسان سے دوری نہیں آئے گی۔ یہ بزرگان دین کے اقوال ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو ابن ابی شیبہ نے بھی اور مسند احمد نے بھی اور ابن ابی دنیا نے بھی نقل کیا ہے۔ بڑی معروف کتابیں ہیں، بہت مستند کتابیں ہیں، سارے علماء مانتے ہیں۔ نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، کیونکہ ان میں عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی۔ اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے؟ بیٹا بچوں تم لوگ سمجھ میں آ رہی ہے اردو؟ کہ ایک جماعت بنی اسرائیل کی قبرستان میں گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے، کسی مردہ کو زندہ کر دے، کہ وہ ہمیں موت کا حال بتائے کہ موت کا حال کیا ہوا۔ تو انہوں نے نماز پڑھی، اچانک ایک قبر سے مردہ زندہ ہو کر نکلا جس کا رنگ سیاہ تھا، کالے رنگ کا تھا، اور اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا مسلمانوں سے پہلے بھی سجدے ہوا کرتے تھے، نماز ہوا کرتی تھی، سجدوں کے نشان تھے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، لیکن موت کی سختی ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مجھے پہلی حالت پر لوٹا دے، یعنی میں دوبارہ مر جاؤں۔ اس کو احمد نے عمر بن حبیب سے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، دیکھا آپ نے کہ جو مرنے والا ہے وہ کس بات کی خواہش کر رہا ہے کہ مجھے دوبارہ موت کی دعا کرو کہ میں دوبارہ وہاں چلے جاؤں، تم نے مجھے کیوں زندہ کروا دیا ہے۔
ہم ایسی زندگی کی دعا کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. کیا مقصد ہے یار؟ مجھے ایک بات بتائیں نا، میں اپنے بہن بھائیوں سب سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں. شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، اچھی جاب کر لینا، بڑا مکان بنا لینا، مجھے بتاؤ اتنی ساری بے وفا چیزوں سے کیا وفا لوگے؟ ایمانداری کی بات بتاؤں، ایمانداری کی غور کیجئے گا، ساری بہنیں بھی غور سے سمجھے اس بات کو، بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ یہ بحرین والے سارے احباب بیٹھے ہوئے اور پورے ورلڈ کے اندر لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جن سے محبت کریں وہ دائمی ہے یا ناپائیدار ہے؟ ناپائیدار ہے نا. خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا، جو بھی ہے، اس کو لٹا دیا، رات کے 2 بجے وہ مردہ سامنے لیٹا ہوا ہے. اب خاندان کے کسی اکیلے شخص سے کہیں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جا، میں انتظام کر لوں. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ بہت کم بیٹھیں گے. لیکن اس قبر میں جس میں سوال جواب ہو رہے ہیں، وہاں میرے رسول آ کر اپنے محبوب سے، اپنے محبت کرنے والے سے کہیں گے کہ تو نے مجھ سے محبت کی تھی، تیرے لیے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، جا تیرے لیے آسانی ہے. یہ رشتے چھوٹ گئے جن کے لیے بڑے بڑے بنگلے چھوڑ کے جا رہے ہو، کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہو، جن کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اس پیسے کو چھپا کر بچا کے رکھ رہے ہو. اللہ کی نگاہ سے نہیں بچتا. اتنے ناپائیدار رشتے کے لیے جو آپ کے مرنے کے 5 منٹ کے بعد آپ کو ہاتھ لگانے سے ڈرے کہ کہیں یہ مردہ نہ چمٹ جائے مجھے. اتنی ناپائیدار محبت، اتنا ناپائیدار رشتہ. تو ہم پھر کیوں نہ اس کا ذکر کریں جو قبر میں بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا. دوبارہ سمجھو میری بات کو، ہم اس سے کیوں نہ پیار کریں جو قبر میں بھی کہے گا کہ یہ تو میرا امتی ہے. تانبے کی زمین پر، آسمانوں پر کوئی سہارا نہ ہوگا. آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، شیس کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے علیہ السلام. اللہ حضر القیاس حضور کے پاس آئیں گے تو حضور کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں تمہاری بخشش کرواؤں. اللہ کی راہ میں سجدہ کریں گے، اور اللہ کی راہ میں ایسا سجدہ ہوگا وہ کہ جس سجدے کے عوض ملت اسلامیہ یا اللہ کے پیار کرنے والے سارے بخشے جائیں گے. تو ایسے سے پیار کیوں نہ کریں ہم یار. ایک بات میں تو ایمانداری کی کہتا ہوں، بیٹا شراب بھی پیتا ہے، آوارگی بھی کرتا ہے، خرابی بھی کرتا ہے، پیسے بھی برباد کرتا ہے، ماں کو گالیاں بھی، باپ کو گالیاں بھی، خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، سب کچھ، پھر بھی ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، تڑپ رہے ہوتے ہیں. لیکن بقول اعلیٰ حضرت کے اس سے کیوں نہیں پیار کرتے ہو؟ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، جو یوں کر کے بلاتے ہیں کہ آ گناہگار میرے سینے سے لگ جا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے توڑ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں آ جوڑ مجھ سے رشتہ، کیونکہ تیرے پاس اور کون ہے میرے علاوہ؟ یہ رسول ہے، یہ وہ ذات ہے جو قبر میں بھی نہیں چھوڑتی، حشر میں بھی نہیں چھوڑے گی. اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی وہ کھڑے ہو کر ہماری سفارش کریں گے. تو اس ذات سے پیار کرو نا. تو یہ محفل میلاد یا محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا محفل نعت یا جلسے سیرت النبی یا جلسے میلاد النبی، یہ حضور سے محبت کا اور قریب آنے کا حضور کے ذریعہ ہے. تو اس کو یہ کہہ کر کے یہ یوں کر لو، یہ ناجائز ہے، یہ ہے، کوشش کر کے کسی طرح سے میلاد کے جلسے کو بند کروا دو، تو پھر اس کی جگہ پر الٹرنیٹ کیا ہے بتاؤ مجھے. چلو میں سوال کرتا ہوں، چلو نعوذ باللہ من ذالک. میں نے ایک سوال شروع میں کیا تھا، بات کی تھی کہ بند کر دو، چلو بند کر دی محفل میلاد. تو جو یہ میلاد کے وقت میں یہاں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اگر ان میں سے سینما ہال جاتے ہیں لوگ، گانے گاتے ہیں، کیسینوں میں جاتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں، ذمہ دار کون ہوگا؟ جو میلاد بند کروا رہا ہے یا جو میلاد کروا رہا ہے؟ بتائے جو بند کروا رہا ہے تو وہ نادانی میں کروا رہا ہے. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول کے ذکر کی برکت کتنی ہے، جو میلاد کرواتا ہے یا ذکر مصطفیٰ کراتا ہے. دیکھیے میلاد کا مطلب حضور کی سیرت، حضور کا ذکر، حضور کی احادیث، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ میلاد ہے. تو جو کرواتا ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اپنی بخشش کی اور اپنی تمام پریشانیوں کی دوری کی سب سے بڑی سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ تو ہم تو اپنی بخشش کے لیے پڑھ رہے ہیں حضور کا ذکر، اس میں تو ہمارا مطلب ہے مین از اے سوشل اینیمل اور مین از اے سمپل اینیمل۔ ہم تو اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضور کا ذکر کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ محفل میلاد اگر آپ خدا نخواستہ بند کرتے تو آپ ذکر مصطفیٰ کو بند کرتے، نہیں، محفل میلاد کو یہ کہہ کر کہ ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا وہ تھا، نہیں، اس کو بند کرنے کی کوشش مت کرو، گناہگاروں میں آؤ گے۔ ہاں، اگر محفل میلاد میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ مزارات پر لوگ جا رہے ہیں تو مزارات پر جانے کا تو حضور نے حکم دیا تھا، پہلے میں نے روکا، میں نے کہا کہ جاؤ جا کے قبروں کی زیارت کرو، مزار پہ جانے سے نہیں روکو۔ ہاں، مزار پہ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی افیون پی رہا ہے، کوئی آوارگی کر رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، خلاف سنت کام کر رہا ہے، اس شخص کو روکو اور اس کو بھی پیار سے سمجھاؤ، یہ نہیں کہ گریبان پکڑ لیا لڑنا شروع کر دیا۔ تم کون ہو؟ کیا میرے رسول نے کبھی ایسا کیا جو تم کرو گے؟ تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ تبلیغ یہ ہے، یہ تھوڑی ہے تو کافر، یہ کافر، وہ برا، یہ برا، اور میں بڑا اچھا۔ کہاں سے ہو گئے؟ کہاں سے ہو گئے اچھے؟ حضور کی سنت تو یہ کہ کسی کو برا مت بولو، حضور کی سنت تو یہ ہے۔ اور ہم دن بھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے سچ جھوٹ سب ملا دیتے ہیں، تو اس لیے احتیاط کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف باقی رہتی ہے۔ مومن کے لیے موت کی تکلیف سب سے زیادہ سخت ہے اور کافر کے لیے سب سے آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کافر کو احساس ہی نہیں ہے۔ اب حضرت اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام اوزائی بہت مشہور ہے، ان کے قول کو ابن ابی دنیا نے نقل کیا۔ اور میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ روایات جو میں بیان کر رہا ہوں نا، ان روایات کو دیوبندی عقیدے کے لوگ بھی اور دیگر عقائد کے لوگ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، کیونکہ یہ کئی سو سال پرانی کتاب ہے، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو آج چھپی ہو۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتابوں کو ہر عقیدے کا آدمی پڑھتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، درس نظامی جب پڑھایا جاتا ہے تو بریلوی عقیدے کا بھی جو ہے وہ تفسیر جلالین پڑھتا ہے اور دیوبندی بھی تفسیر جلالین پڑھتا ہے، اور وہ لکھنے والے یہی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جلالین لکھی ہے انہوں نے، تو وہاں روایات جب پڑھتا ہے اور اس پر اعتماد کر کے اس کو سند ملتی ہے تو یہاں روایات بھی وہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کو سمجھیں۔ حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف تلوار کی 3 ضربوں کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موت کی تکلیف تلوار کی 1000 ضربوں سے بھی زیادہ ہے۔ مرنے والے کو کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید سناؤ، یہ باقاعدہ نصیحت ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کے پاس حاضر رہو، مردوں کے پاس حاضر رہو اور اسے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو مردہ ہے۔ اور روایت ثقہ ہے، ابو نعیم ثقہ ہے، فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کے پاس حاضر رہو، اسے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی تلقین کرو اور اسے جنت کی بشارت دو، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے عقلمند اور بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور اس وقت شیطان لعین انسان کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے شیطان کی، مرنے والے کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ اب شیطان کو تو آپ نہیں سن رہے نا، شیطان کو نہیں سن رہے تو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہچانتے ہیں نا کہ شیطان قریب آ جاتا ہے۔ تو حضور نے کیا خود کہہ دیا یہ؟
اپنی طرف سے کہ شیطان قریب آ جاتا ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ تو اللہ نے بتایا تو اس کا علاج حضور نے بتلا دیا۔ حضور نے کیا بتلا دیا؟ کہ اپنے مردے کے قریب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، کیونکہ جب تم یہ پڑھو گے تو شیطان جو ورغلا رہا ہے کہ تیرا کوئی رب نہیں ہے، تیرا کوئی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا جواب آپ جو زندہ ہیں وہ قریب ہو کے دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا جواب ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت شیطان لعین انسان کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، جب انسان مرتا ہے تو اس کے ہر رگ پر علیحدہ علیحدہ سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اس قسم کی ایک حدیث ابن ابی دنیا سے براہ راست بروایت ابو حسین مروی ہے۔ تو یہ روایت کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی یہ بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو پٹھوں کا مطلب یہ جو نروز ہوتی ہیں ہمارے، اور رگ اور انگلیوں کے ناخنوں سے بھی اللہ تعالیٰ روح کو نکالتا ہے۔ کیسے نکلتی ہے روح؟ ایسے ایک ایک پٹھے سے، ایک ایک رگ سے نکلتی ہے۔ اے اللہ مجھ پر موت کو آسان کر دے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آخری تکلیف جو مومن مسلمان کو پہنچتی ہے وہ موت کی تکلیف ہے۔ آخری تکلیف موت کی تکلیف ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ انسان کو مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کی روح حلق میں پہنچتی ہے، تو اس وقت وہ بہت بے چین ہوتا ہے اور اس کی ناک اٹھ جاتی ہے، مگر شہداء اس سے مستثنیٰ ہے۔ جو شہید ہوگا ان کو یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی مگر اتنی کہ جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ جو چیونٹی کاٹتی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ملک الموت کی موت، یہ جو سب کی روح کھینچتے ہیں نا، ان کو بھی موت آنی ہے۔ موت کو بھی ایک دن موت آنی ہے۔ محمد بن کعب روایت کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں یوم قیامت حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کا انتقال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ مر جاؤ، تو اس وقت ملک الموت ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر آسمان و زمین والے سن لیں تو گھبراہٹ سے سب کے سب مر جائیں، اتنی زور سے چیخ ماریں گے۔ حضرت زیاد نمیری سے روایت ہے کہ ملک الموت کو بھی موت ہے، اور اس پر موت کی شدت تمام مخلوق سے زیادہ ہوگی۔ اس کا ایک فائدہ ہے، یہ جو موت کی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو فضائل و کمالات کی تکمیل بلندی ہوتی ہے، یعنی موت جو ہے وہ آزمائش ہے، تو جو مومن ہے وہ پہلے ہی تیار ہے اس آزمائش کے لیے، موت کے لیے، تو اس تکلیف کو بھی وہ اللہ کی محبت میں یعنی اللہ سے ملنے کی خواہش میں برداشت کر لیتا ہے۔ اور دوسرا، موت کی تکلیف کافر اور مسلمان یا منافق اور مسلمان کی جنتی اور دوزخی کی علامت ہے، پہچان ہے، وہ بتلا دیتا ہے۔ وہ جو پیشانی پر پسینے کا آنا، وہ موت کی تکلیف سے ہوتا ہے۔ کافر کو آئے تو اسے کچھ نہیں ہوتا، پسینہ نہیں آتا۔ اب 12واں باب ہے کہ جب موت کا مرض لگ گیا، یعنی اب سکرات آ گئی، تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ حضرت امام احمد کا نام سب نے سنا ہوگا، امام ہے احمد بن حنبل، اور ابن ابی دنیا اور دلمی
اور دیگر ائمہ انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میت کے سرانے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے۔ دیکھو یہ باتیں نا میری بہنوں میرے بچوں اور وہ میرے تمام احباب جو دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں یا اس ریکارڈنگ کو کسی وقت دیکھیں گے، اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی دوا بھی ہوتی ہے نا۔ بیماری کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ شفا کون دے گا؟ تو بیماری اللہ نے دی ہے۔ قرآن کس کی دوا ہے؟ شفاء للمومنین۔ ارے ہے یا نہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے شفاء للمومنین۔ تو اب قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو حضور فرماتے ہیں شفا ہو جائے گی اس کو۔ سادہ سی بات، سکرات میں پڑھ رہے ہو اور یہ دیکھا گیا ہے کہ سکرات میں آپ جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں کسی کے قریب تو اس کی موت آسان ہو جاتی ہے، تکلیف آسان ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہمارے تو وہ ڈاکٹرز ہیں نا کہ وہ لگایا ہوا ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے، آکسیجن لگایا ہوا ہے، پھر کھینچ دیتے ہیں، اس کے بعد جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی ایسی تکلیف ہے اور سورہ یاسین پڑھو تو ویسی اسموتھ اس کی موت ہو جائے گی۔ زمانہ نبوت میں میت پر دعا پڑھی جاتی تھی۔ حضرت جابر بن زید سے روایت ہے اور اس روایت کو ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب نے بیان کیا ہے کہ مرنے والے کے پاس سورہ رعد پڑھنا مستحب ہے۔ دیکھیے پہلی دفعہ شاید بہت سارے لوگوں کو یہ علم میں آ رہی ہوئی بات، سورہ رعد اکثر نہیں پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے، جو حضرت جابر بن زید سے روایت ہے کہ مرنے والے کے پاس سورہ رعد کا پڑھنا مستحب ہے کیونکہ اس سورت کے پڑھنے سے موت کی سختی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب کوئی مرنے کے قریب ہوتا تھا، ابھی مرا نہیں ہے، مرنے کے قریب ہوتا تھا تو اس کے لیے دعا پڑھی جاتی تھی۔ اب یہ دعا ہے، اے اللہ فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما، ابھی مرا نہیں ہے، مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، فلاں بن فلاں کی نام لیا اس کا، یا اللہم، اب یہ عربی میں بہت طویل عبارت ہے، اردو میں بھی طویل عبارت ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں یہاں پر، بس اس کی مغفرت کی دعا۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا تھا اور بار بار اس دعا کو پڑھا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر جاتی تھی۔ ابن ابی شیبہ نے اس کو، ابن ابی شیبہ مستند ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، جیسے بخاری مسلم ترمذی کا وہ پڑھتے ہیں، ایسی ابن ابی شیبہ ہے جس کو اہل حدیث حضرات بھی پڑھتے ہیں، سلفی بھی پڑھتے ہیں اور اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات بعض حوالوں میں اہل تشیع یا شیعہ بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں اس کے اندر۔ ابو سعید سے روایت ہے، یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں اس کو مسلم یعنی صحیح مسلم، ابو داؤد، احمد، حاکم، یہ ساری مستند کتابیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مرنے والے کو کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرو۔ اب ہمارے یہاں سے چیز اٹھ گئی ہے، اب ہم تلقین نہیں کرتے، بلکہ اب ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا کہ مرنے والے کو کچھ بھی نہ کہو، بس لپیٹو اور جا کے قبر میں ڈال کے آ جاؤ۔ یہ تم اس کے احسان کا بدلہ اتار رہے ہو؟ کیوں؟ کہ جو شیطان کا مکر ہے، جب کلمے کا آپ تلقین کریں گے تو شیطان ہٹے گا، شیطان کا مکر ختم ہوگا، تو اس مرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض بھی بتلا دیا اور مرض کا علاج بھی بتلا دیا،
اور ہم کہتے ہیں کہ جی پڑھو ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بولو، بس کوئی بات نہیں، ارے ہاں ٹھیک ہے چلو دفن کرو۔ تو دفن کر کے تم ذاتی کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اس مرنے والے کے ساتھ کر رہے ہو جس نے تم پر احسان کیا، تمہیں پال پوس کے جوان کیا، تمہارے لیے راتوں کو وہ شخص جاگا، پوری رات جا کے وہ کام کرتا تھا، یا وہ رات کو جاگتی تھی تمہاری ماں یا تمہارا باپ، تم یہ کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا بدلہ دیا تم نے نیکی کا اور خیر کا۔ میں چند لوگوں کو سن کرنے نہیں، کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہو۔ یار میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات میرے عزیزو، اسلام نے ہر وقت، ہر پل، ہر چیز پر بات کی ہے، کیا مرنے والے کے موت کے وقت میں جب شیطان قریب ہو اسلام کوئی حل نہیں بتائے گا اس کا؟ ہو سکتا ہے کبھی ایسا؟ تو سورہ رات پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا، کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یہ آپ مرنے والے کے احسان کا بدلہ تو نہیں اتار سکتے، لیکن آپ اس کے لیے آسانی کر کے اس کے دعا لے رہے ہوتے، کیونکہ وہ آپ کو پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے پڑھ رہا ہے۔ آپ تو حیران ہو جائیں گے، ابن قیم الجوزی کی کتاب ہے کتاب الروح، یہ تو میں روایت جو بیان کر رہا ہوں یہ لگے اس سے بہت بڑھ کر آگے بات کی ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ مردہ انتظار کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو اس مردے کو پتہ ہوتا ہے، میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا، اولیاء تو بہت اوپر ہے، ایک عام مردہ اپنی قبر کے اندر پہچانتا ہے کہ فلاں شخص میری زیارت کے لیے نکل رہا ہے، تو وہ دعا کرتا ہے اس کے لیے، پہچانتا ہے۔ تو اللہ والوں کی تو شان ہی الگ ہے، وہ جنہوں نے زندگیاں پوری اللہ کے لیے گزار دی۔ مجھے بتائیں نا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں نا، اور ایک شخص ایسے ہی اس وقت جو وقت ہوا ہے سینما ہال میں فلم دیکھ رہا ہے، مجھے بتائیں محبوب کون ہے، آپ یا وہ؟ الحمدللہ اس محفل کے لوگ یہ محبوب ہیں، تو دعا ان کی قبول ہوگی اس کی قبول ہوگی؟ مجھے بتائیں نا، دعا ان کی قبول ہوگی؟ تو یاد رکھیں دنیا کے لیے جو وقت ضائع کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو ذکر مصطفیٰ، ذکر خداوندی کے لیے، تو یہ اولیاء اللہ جب پوری دنیا سو جاتی ہے اس وقت وہ رات کو رو رو کے دعائیں کرتی ہیں، جیسے حضور دعائیں کرتے تھے سنت کے مطابق، یا اللہ فلاں کا بچہ بیمار ہے، مالک اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، یا مالک فلاں کے گھر میں رزق نہیں ہے، یا اللہ وہ فلاں بہن نے دعا کے لیے کہا اس کے گھر میں یہ ہے، اس کے گھر میں یہ، اس کو فلاں یہ بیماری ہے، فلاں کا یہ بیماری ہے، یا اللہ، اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ، نہ خون کا رشتہ ہے، نہ پیسہ لیا، نہ کوئی ظاہری کوئی رشتہ ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو کیا اللہ اس کے آنسوؤں کو اور اس کے دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ یہ اولیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی ہے۔ اور اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں؟ ان محفلوں سے بنتے ہیں۔ تو یہ نرسری ہے، اللہ کے ولیوں کی پیدائش کی جگہ ہے کہ یہاں سے سیکھو، لوگوں کے لیے دعا کرو، کوئی مر رہا ہے اس کے راستہ بدلاؤ، کوئی مدد چاہتا ہے اس کے لیے کرو، راتوں کو جاگو، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، پھر دیکھو رب تمہاری زبان میں کیسی برکت دیتا اور کیسے ٹھیک نہیں ہوتے لوگ۔ ہم ایسے ہی تو ولیوں سے نہیں کہتے، اللہ کے دوستوں سے نہیں کہتے کہ تم آپ دعا کر دیں ہمارے لیے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ جو آدمی جوا کھیلتا ہے، جواری ہوتا ہے، کبھی جا کے اس سے کہتے ہیں کہ ذرا دعا کر دو میرا مسئلہ حل ہو جائے؟ لیکن جس کے لیے آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں اس سے مجھے کہنا ہے دعا کے لیے، تو آپ نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ آپ کا دل نہیں ہوتا، آپ کے دل پہ القاء ہو رہتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر کے دعا کے لیے کہے۔ سمجھیں بات کو میرے دوستو، یہ اعلان آخرت یہ آسمان سے آتا ہے جو تمہارے دلوں میں محبتوں کی محفلیں سجتی ہیں، ورنہ کیا رشتہ؟ ایک اجنبی آیا ہوا ہے آپ کے بحرین کے اندر، وہ آپ کو یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں، امام بخاری، امام ترمذی، نسائی، داؤد، فلاں 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 فلاں، ابو حنیفہ وغیرہ، ان کو تو نہیں دیکھا نا آپ نے، یہ آپ کے رشتہ دار ہے کوئی ان میں سے؟ دیکھا کبھی؟ رشتہ دار ہے، کوئی خون کا رشتہ ہے، پھر پیار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ غور سے سنیے گا میرے اس شعر کو، حسن رضا کا شعر ہے،
اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کے چھوٹے بھائی، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، یعنی اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو چاہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، اس کا تو بیاں ہی نہیں، تم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ you would never find words to define a person who has been loved by نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے ایسے اولیاء گزرے، ایسے ایسے پیار کرنے والے نبی کے صحابہ گزرے ہیں کہ ان کی اگر تاریخ پڑھ لیں آپ اور ان کے واقعات پڑھ لیں تو روتے روتے زندگی گزر جائے۔ کیا عشق تھا، میں سناتا ہوں کیا عشق تھا، سنو۔ عشق سننا چاہتے ہو نا، عشق والوں کی محفل ہے یہ۔ عشق کی کوئی منزل نہیں ہوتی، نہ عشق کو ناپ تول کے کیا جاتا ہے، عشق تو کیا ہی جاتا ہے بغیر ناپے تولے۔ جنگ احد ہے، جنگ احد ہے، باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، دوڑتی ہوئی عورت چلی آ رہی ہے، ہماری محسنہ، ہماری ماں دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، حضور کی صحابیہ، چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، کسی نے کہا تمہارا شوہر، تمہارا باپ، تمہارا بھائی سب شہید ہو گئے۔ کہا چھوڑو، مجھے یہ بتا میرا محمد کہاں ہے، میرا محمد کہاں ہے؟ وہ حیات ہے؟ تو کہا وہ حیات ہے۔ کہا کیسے حیات ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا۔ کہا نہیں، وہ حیات ہے، شہید نہیں ہوئے۔ تو کہا بس اے محمد تو حیات ہے تو مجھے کیا غم ہے پھر کسی چیز کا۔ ارے کبھی سمجھو یہ عشق ہے، اور یہ عشق نہیں ہے آسان، یہ کھیل ہے دیوانوں کا۔ عشق دم جبرائیل، اقبال کہتا ہے عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا حبیب، عشق خدا کا کلام۔ عشق تو خدا کا کلام ہوتا ہے۔ عشق والوں کو سنو کبھی تو سنتے رہ جاؤ گے۔ رومی نے یوں ہی رقص نہیں کیا تھا، اور اویس قرنی نے یوں ہی دانت نہیں توڑ لیے تھے، اور پیار کرنے والوں نے اپنی گردنیں یوں ہی نہیں کٹوا لی تھی بدر میں، حنین میں اور تبوک میں۔ یہ عشق والے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا حضور کی محبت میں۔ ایک بار بیعت کیا کی، اپنے آپ کو بیچ دیا حضور کی راہ میں۔ کہا ہم نے تو بیچ دیا اللہ کی راہ میں۔ تو کہا کہ آسمانوں پر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑی خوشخبری رکھی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ دنیا فانی ہے، کیا لینا ہے اس میں؟ یہاں محبت کا یہ عالم ہو کہ پوری زندگی ساتھ گزاری، انتقال کے بعد ہاتھ رکھتے ہوئے خوف آتا ہے، غسل دیتے ہوئے خوف آتا ہے، قبر میں اتارتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے۔ اس سے محبت کرو جو قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے۔ فنا سے کیا محبت کرنی، پانی کے بلبلے سے کیا پیار کرنا، اس سے کرو جو دائمی ہے۔ اور وہ دائمی ایسی ذات ہے کہ وہ کبھی چھوڑتی نہیں ہے۔ حضور کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھ کر، سوچ کر۔ اور جب میں پڑھتا ہوں ان واقعات کو تو میں سوچتا ہوں کہ حضور، قرآن جو کہتا ہے نا کہ وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت امت سے کی ہے نا، آج اس امت نے ان کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کیوں ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان دنیا میں؟ میں بتاتا ہوں مسلمان اس لیے ذلیل ہو رہا ہے کہ اس نے حضور کی محبت کو دل سے نکال دیا ہے۔ پیسے کی محبت کو، دنیا کی محبت کو، عام آدمی کی محبت کو، عام جو شیاطین دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور بیٹھ کر دنیا بھر کو برگلا رہے ہیں، ہم ان کی محبتوں میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہم حضور کی محبت سے دور ہو گئے ہیں، یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ ہم حضور کی محبت کو زندہ کریں اپنے دلوں میں، خود بخود منافقت رخصت ہو جائے گی، خود بخود رخصت ہو جائے گی۔ ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ وہ والا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بڑے معروف صحابی ہیں، حضور کے رازدار کہلاتے ہیں، رازدار ہے رسول، رازدار ہیں۔ بس یہ آخری بات کر کے اس کے بعد گفتگو ختم کر رہا ہوں۔
حضور کی بارگاہ میں، کہا حذیفہ قریب آؤ، قریب گئے۔ حذیفہ کیوں نہ میں تم کو ان منافقوں کے نام بتا دوں جو تیرے نبی سے منافقت کرتے ہیں۔ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ فرمائیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے نام بتائے حضور نے، سارے راز بتا دیے، سارے راز، اسی لیے رازدار رسول کہلاتے ہیں یہ صحابی۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی پوری لسٹ دے دی ہے اور بتلا دیا یہ منافق ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ کیوں بتایا؟ اللہ کے حکم سے بتایا، جس کو چاہا، جس کے لیے حکم آیا اللہ نے حکم دیا، رسول نے بتا دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کسی اور کے حکم سے نہیں کہتے، کسی اور کے کہنے سے نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ حذیفہ چن لیا گیا، حضور کو بتا دیا۔ اب آپ سنیں، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ اے حذیفہ، میں تجھ سے نام نہیں پوچھتا، سنیں ذرا غور سے سنیں، میں تجھ سے نام نہیں پوچھتا کہ میرے رسول نے کس کس کے نام بتائے، کیونکہ وہ راز ہے، لیکن اتنا بتا دے صرف کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ یہ بڑے لوگ تھے، عمر ابن خطاب کوئی عام آدمی تھا، جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کے رسول نے دی ہے، کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ اب سوچیں، لرزنے لگے حضرت عمر ابن خطاب، اور حضور سے محبت کرنے والے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ کا کہنا اپنی جگہ پر، لیکن میرے رسول نے جو بتلا دیا وہ میرے دل میں رہے گا، میں کبھی کسی سے نہیں بتلاؤں گا، کسی سے نہیں بتلاؤں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمام روایات کو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے صاحبزادے بیٹے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا عبداللہ ابن عمر، میرے قریب آؤ اور میری بات کو غور سے سنو۔ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو نماز جنازے میں جانا اور دیکھنا کہ حذیفہ بن یمان ہے اس میں یا نہیں ہے۔ اگر حذیفہ ہو تو مجھے بلا لینا، میں نماز پڑھوں گا، اگر اس میں حذیفہ نہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ منافق کی نماز ہے، اس لیے حذیفہ نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی نہ بلانا۔ پھر یہ رسول سے محبت ہے، یہ رسول سے محبت کا معیار ہے۔ آج وہ اللہ والے نمازی کہاں ہیں؟ مسجد تو بنا لی شبر میں، ایما کے حرارت والوں نے، وہ حرارت کہاں گئی؟ اس لیے میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محبت کا ریوائیول کریں، اپنی محبت کا ریوائیول کریں ان صحابہ کی طرح، اور حضور کی محبت سے آگے کوئی محبت نہ رکھیں، کیونکہ ہمارا مرنا جینا سب ان کی محبت کا ہے۔ اور ہم یہ عہد کریں کہ ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، ہم کسی کو گمراہ نہیں کہیں گے، ہم دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے کہ جو رسول کی شان کو نہیں سمجھ پائے، کیونکہ اکثر لوگ ان کتابوں کے مطالعے کے بغیر اسلام پر چل رہے ہیں، کہے پر سنے پر چل رہے ہیں، دیکھے پر پڑھے پر نہیں چل رہے۔ یہ ہے ملت اسلامیہ کا ایک اور مسئلہ، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ ارے معمولی سے ایک پیٹ کا درد کی دوائی آپ بغیر ڈاکٹر کے نہیں لیتے، تمہارے پورے ایمان اور قبر کی اور حشر کی اور آخرت کی ساری بنیاد
اس پر ہے اور اس کے لیے تم کنسلٹیشن نہیں لے رہے ہو، قرآن نہیں پڑھ رہے، حدیث نہیں پڑھ رہے، تفسیر نہیں پڑھ رہے، تو کہاں جاؤ گے؟ اس لیے میرے عزیزو، نازک وقت ہے، ابتلا کا وقت ہے، فتنے کا وقت ہے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا وقت ہے، مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکالنے کا یہ وقت ہے جو سازشیں ہیں دنیا کے اندر، ہمیں ان سے بچنا ہے، بچنا ہے، وعدہ کرے ہم ان سے بچیں گے، ہم حضور کی، اللہ کی توحید پر، حضور کی محبت پر، اور اولیاء کاملین کی کہ جو طرز زندگی ہے اولیاء کرام میں جو بزرگان دین گزرے، ائمہ گزرے، مجتہدین گزرے، محدثین گزرے، مفسرین گزرے، ہم ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، ہم ان کو نہیں بنائیں گے جو ناچ گانے اور فلمی دنیا اور ظاہر و باطن کے منافقت کی وجہ سے مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور ان کی اقوال اور ان کے ہدایات جو ہم نے اس وقت سنی ہے اس محفل میں، اور ہم نے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شرح الصدور سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی، تفسیر بھی لکھی ہے، احادیث بھی لکھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے زرعی اصول چھوڑ کر یہ بتلا دیا کہ موت اور زندگی رب کے لیے ہے، اور موت اور زندگی کا جو وارث ہے وہ اللہ ہے، لیکن اس کو گزارنے کا طریقہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اے اللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والا بنا دے، سیرت کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، میلاد کو ہمیں ان محفلوں کو اس لیے آباد کرنے والا بنا کہ یہاں ہم سیرت کو پڑھ کر حضور کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔